أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن بے پردہ جو نظر آئی تھی کل چند بیبیاں اکبر زمین غیرت قومی سے بڑھ گیا پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا کہنے لگے کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا محترم حضرات میں نے قرآن کریم کی آیت کا ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے پڑھا ہے جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ہدایت کی گئی ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور تمام مسلمانوں کی عورتوں کو اس بات کا حکم دیجیے کہ اپنے اوپر تھوڑی سی چادر کا ٹکڑا لٹکا لیں یعنی کلام اللہ شریف کی اس آیت میں پردہ کا حکم نازل ہوا ہے قرآن پاک کی دوسری آیت کا ٹکڑا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کہ عورتیں اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سینوں پر ڈال لیں اس آیت سے بھی پردے کی جانب اشارہ ہے مگر دوستو جب مذہب اسلام کے روشن ستاروں سے کفر الحاق ظلم و جہالت کے بادل چھٹے بے غیرتی بے حیائی کی تاریخیاں ختم ہوئی قرآن پاک کے عدل و انصاف سے باطل کے لہراتے ہوئے جھنڈے گر پڑے مغلوبوں اور بے غصوں کو مساعدات اور برابری کا درجہ ملا خاص طور پر ان عورتوں کو جو ظلم ستم کی چکی میں پس رہی تھی مصائب اعلان کے پہاڑ ان پر توڑے جا رہے تھے اسلام نے ان کو ذلت و پستی کے دور سے نکال کر بلندی پر پہنچایا ظہور اسلام سے لے کر صدیوں تک مسلمان عورتوں کے برائی کے گیت گائے جا رہے تھے اگر تاریخ کے اوراق کھولے جائے تو غیر مسلم کی عورتوں پر مسلمان عورتوں کی مقبولیت برتری دکھائی دے گی لیکن دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں شیطانی ڈنکے بجنے لگیں گے مسلمان عورتوں کو مکاری و عیاری کے پھندے میں پھنسانے کے ارادے ہونے لگے مسلمان عورت کو اس کے گھر کی چہار دیواری سے نکال کر شرع عام پر بدنام اور رسوا کرنے کی انتہا کوشش کی گئی اسی سمع محفل بنا کر دلیل 225 سالوں کے حوالے کیا گیا پردہ کی مخالفت میں لاکھوں سیاح کر دیے گئے ان کی صرف ایک صدا تھی کہ پردہ کے گریبان کو چاک اور ریزہ ریزہ کیا جائے عورتوں کو بے لگام بے حیا چھوڑ دیا جائے وہ جو چاہے گل کھلائے چنانچہ خواہشات کی ان پٹریوں کی عرضیں پوری ہوئی اور انہوں نے آہستہ آہستہ مسلم خواتین کو بہکا لیا اور مسلم عورتوں نے بھی پردہ جیسی عظیم نعمت کو پیٹھ پیچھے ڈال کر مردوں کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنا شروع کر دیا پھر نہ پوچھئے اسلامی معاشرہ کن کن خرابیوں سے دوچار ہوا کتنی مصیبتوں اور آفتوں کا سامنا ہوا بدکاری و زناکاری عام ہوئی چلی گئی مکانوں اور دکانوں بستیوں اور بیابانوں میں برائیاں ہی برائیاں نظر آنے لگی مگر دوستو اگر اسلام دشمن طاقتیں پورب امریکہ پردہ کے خلاف نعرہ بلند کرے تو ہمیں اس پر کوئی تعجب و حیرانی نہیں کیونکہ اسلامی تعلیمات کو ہر طرح بدنام کرنا ان کا شیوا بن چکا ہے مگر افسوس صد افسوس کہ آج ہماری قوم کے اکثر لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلاتے ہیں وہ بھی اتنی ذہنی غلامی کا شکار ہے خاص طور پر انگریزی تعلیم یافتہ طبقات اس میں زیادہ مبتلا ہے وہ بھی پردہ کے معاملے میں اسلام دشمنوں کے ساتھ ہیں اور انہی کے دوست بدل چل رہے ہیں کسی شاعر نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ انہی کے محفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی کہ انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زباں میری ہے بات ان کی وآخر دعوانا الحمدللہ